یہ بتائیے اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے کہ اب رسمی کاروائی رہ گئی ہے، باقی تو اگریمنٹ بھی ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی از آل سیٹ ٹو ووٹ ان فیور آف 27th امینڈمنٹ. اگر تو کسی کے پاس اس کا مسودہ ہے یا اس کے اندر کیا آ رہا ہے، اس کی تفصیلات ہے، تو پھر تو بات کی جا سکتی ہے. نظامی صاحب ابھی تک تو ہمارے ساتھ بھی ہماری قیادت میں براڈر ٹرمز میں یہ جو ٹویٹ کے ذریعے باتیں آئی ہیں یہی شیئر کی ہے نا. ہماری جماعت بھی اپنی جماعت کی سینٹرل ایگزیکٹو کے ساتھ بیٹھے گی، ڈیٹیل اس پہ شیئر کرے گی، تو پھر اس پہ بات کریں گے. ابھی تک تو میرے علم میں نہیں ہے کہ فرض کریں عدالتی اصلاحات کی بات کی گئی ہے، NFC کی بات کی گئی ہے، باقی کسی. تو یہ کیا ہے؟ 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے. اب وہ 18ویں ترمیم کوئی آئسولیشن میں چیز نہیں ہے کہ جس کو میں پوری اور مقدس دستاویز مان لوں کہ نہیں پتا اس پہ کچھ نہیں ہونا. آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بنایا ہوا ہے اور ہم اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں اس پہ ترمیم ہوئی ہے. تو ترمیم ہونا تو کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. ترمیم یہ کیا ہونی ہے؟ کیا وہ ملک کی اچھائی کے لیے ہے یا اچھائی کے لیے نہیں ہے؟ یہ فیصلہ تبھی ہو سکے گا جب 26ویں ملک کی اچھائی کے لیے تھی خیر سر. جی 26ویں ترمیم ملک کی اچھائی کے لیے تھی. جی بالکل تھی. صحیح ہے. اور 27 آپ کا خیال اس سے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا خیال اس سے مختلف ہوگا، بہت سارے لوگوں کا خیال مختلف ہوگا، لیکن اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں جو آپ نے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں ان کی رائے میں وہ قوم کے بہترین مفاد میں تھا تو فیصلہ ہوا نا. ٹھیک. اس کا مطلب کہہ رہا ہوں یہ تو طے ہو گیا نا کہ ابھی صدر مملکت نے 5 نومبر کو جو اجلاس بلایا ہے اس میں تو 27 تبھی منظور نہیں ہو رہی، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو مسودہ ہی نہیں آیا ہے. 6 کو تو ڈسکس کریں گے ہم، تو 5 کو تو منظور نہیں ہو رہی نا 5 نومبر والے اجلاس میں. 6 تاریخ کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس بلایا گیا ہے. اس پہ یہ سب باتیں سامنے آئیں گی، پھر ہم اس پہ کوئی رائے دے سکیں گے کہ کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. آپ کو یہ بات کا علم ہے اور آپ اس پہ آپ اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی 40-42 پوائنٹس رکھے گئے تھے اور بہت سارے پوائنٹ جو تھے وہ ڈراپ ہوئے تھے، بہت سارے پوائنٹ جو کیری کر گئے تھے. اس پہ ہم نے کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی. اب بھی ہماری کوشش ہوگی سب جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے، لیکن فوری طور پر تو نہیں ہونے لگا نا یہ کام، چونکہ ظاہر ہے ایک تکنیکی کام ہے، شکوار جائزہ ہوگا، وقت لگے گا، یہ پھر بہت فوراً تو نہیں ہونے والا ہے نا. نظامی صاحب میں تو اسمبلی کا ممبر ہوں نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہونا ہے کیا ہونا ہے. جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس کا جواب دے سکوں. حکومت کے ارادے کیا ہیں مجھے نہیں پتا. نہیں سر میں تو ابھی مسودے کی ڈیٹیلز تو بات نہیں، میں تو عمومی بات کر رہا ہوں کہ جب ابھی تک پارلیمنٹ میں 26ویں پر اعتراض یہی ہوا نا کہ ووٹ کرنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس کے لیے ووٹ کر دیا ہے. میں توقع کر سکتا ہوں میری پارلیمانی پارٹی جو ہے میری جماعت کی وہ یقیناً اس پہ اوپن ڈیبیٹ کرے گی. وہ باقی جماعتوں کو بھی یہ موقع فراہم کرنا چاہے گی کہ وہ بھی اپنی رائے دیں، لیکن میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے دے لوں اس پوزیشن میں تو میں نہیں ہوں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوئی بھی حتمی فیصلہ 6 نومبر کے بعد ہی کرے گی. نیچرلی جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہمارا سب سے بڑا فورم ہے جہاں پہ فیصلہ سازی اور پرنسپل ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہی ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکتا ہے کہ ہمارا کیا موقف ہوگا. صحیح. اور ابھی بلاول صاحب نے جو موضوعات ٹویٹ کیے ہیں، ابھی ظاہر اس کی ڈیٹیلز تو آنی ہے، کم از کم اس میں بادی نظر میں آپ کو کوئی چیز بری تو نظر نہیں آ رہی. جس طرح آپ نے کہا 26ویں ملک کے لیے تھی، ملک کے بہترین مفاد میں تھی، 27ویں بھی بادی نظر میں بھی آپ سے چونکہ ظاہر ڈیٹیل تو پتہ ہی نہیں ہے نا آپ کو نہ مجھے نہ کسی کو، تو آپ کیسے اس پہ کمنٹ کریں گے؟ بطور مجموعی یہ موضوعات ٹھیک لگ رہے ہیں کہ ہاں ان پر تو بطور ٹھیک لگ رہا ہے ماننا ملک کے لیے اچھا لگ رہا ہے؟ دیکھیے بدانی صاحب بطور جو مضمون ہے یا ٹائٹل ہے اس کا تو آئین پاکستان سب سے مقدس چیز ہے، اس کے اندر ترمیم ہوتی ہے، ہو گئی، پہلے 26 ہوئی ہیں اب 27ویں کی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایز سچ کوئی ٹائٹل تو برا نہیں ہوتا. کسی ٹائٹل کو اچھا برا کہہ کے تو میں کنڈیم نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر کوئی تجویز نہ آئے. یعنی ہو سکتا ہے کسی چیز کو میں اور آپ کسی اور طرح پرسیو کر رہے ہو، کل جب سامنے وہ آئے تو پتہ چلے یہ تو فار دا گڈ ہے. تو جب تک اس کی تفصیل آخری بات اس کا مطلب ہے کہ آپ جو برادر حسن ایوب صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورے ہو نہیں رہے بلکہ نمبر پورے ہو گئے، ظاہر ہے وہ تو اسی صورت ہوتا ہے نا پیپلز پارٹی کے بغیر تو کیسے ہوگا کام. تو آپ کی رائے مختلف ہے، آپ اس کی تردید کرتے ہیں نا. آپ تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بھائی ابھی تو شیئر ہوگا پھر فیصلہ ہوگا. یہ تاثر اگر بالکل غلط ہے کہ پیپلز پارٹی آلریڈی اگریڈ ہے نا. کون کہہ رہے ہیں یہ؟
हसन अयूब साहब की ये राय है, तज्जिया है कि नंबर पूरे हो गए हैं, मसला नहीं है। हसन अयूब साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं पहचान सका। हसन अयूब साहब कौन? हमारे बड़े मायानाथ, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, और वो अच्छा रावी के नाम से पहचाने जाते हैं। बता दें कि रावी चेक मैं नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। देखिए वसीम साहब, वो आप भी आजाद हैं, वो भी आजाद हैं, वो जो चाहे अपनी राय दे सकते हैं, उनके पास खबर हो सकती है, मेरे पास कोई खबर नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात तसल्ली से कह सकता हूं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर चीजें रखने के बाद वहां पे डिबेट होगी, वहां से जो फैसला होगा चेयरमैन साहब उसी को फॉलो करेंगे, और वो उसके बारे में यदि हतमी राय हो गई, फैसला हो गया, रस्मी कार्रवाई रह गई है, इसका मतलब ये है कि मुसव्वदा सामने आके अब उसके ऊपर कोई फर्ज करे, वो रिवर्स राय आ जाती है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे नहीं है। 26 में आई थी तरमीम में भी जब ये आई थी तो यही राय दी गई थी कि जी बस अब ये तो फर्जी कार्रवाई है, इस तरह होगा और पास हो जाएगी, उस पर तरमीम हुई थी। और जो अच्छाई होगी, बाद में गुड होगा, बेहतर होगा, हम जरूर करेंगे। लेकिन अगर हमारे मंशूर के और मुल्क के मफाद के खिलाफ हुआ, उसको हम अपोज करेंगे। अगर बस कह रहा 2 मिनट साथ रहेगा, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ एक कमेंट ले लूं से। हसन अली साहब, आप यही प्रश्न, आपकी मालूमात या राय ये है ना? हाँ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गया जी। मैं ये चाहूंगा बताना कमर जमान कारा साहब को कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी साहब टीम अप होकर उन्होंने इसमें बड़ी कोशिश की थी मौलाना फजल रहमान को बनाने के हवाले से भी। और इस मरतबा भी जो मोहसिन नकवी साहब की और बिलावल साहब की मुलाकातें हुई हैं और प्रेसिडेंट जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है, वो बेसिकली दोबारा वही टीम आ रही है जिसने 26वीं आईनी तरमीम करवाई थी, वही 27वीं आईनी तरमीम के लिए आ रही है। तो जब ये टीम अप हो रहे हैं तो फिर पीपल्स पार्टी का इस 27वीं तरमीम का साथ ना देने का मुझे मंतक को समझा दें कारा साहब। और पिछली मरतबा भी जो की रोल था और जो मेन वोकल थे बिलावल भुट्टो जरदारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए, कि उन्होंने कहा कि जी मेरी मरहूम वालदा की ख्वाहिश थी कि आईनी अदालती बने। तो अभी वही जो ख्वाब है उनका, वही शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है जो पिछली मरतबा रह गया था, जो कि बेंच की शक्ल में जो है अधूरा था, और अब उसको मुकम्मल पूरा करने के लिए बिलावल जो है सरगर्म होंगे। असल में लेकिन 5 तारीख के इजलास में तो कुछ नहीं हो रहा ना, क्योंकि कायरा साहब कह रहे हैं 6 को सीसी में डिस्कस होगा। 5 के इजलास में क्या हो रहा है? मुझसे उसका जवाब तो देने देना। अब जरा रुकिए। देखिए, मैं बिल्कुल बड़े अदब से गुजारिश करूंगा। मैंने अर्ज किया कि आईनी अदालत पीपल्स पार्टी का बीबी शहीद के वक्त से ख्वाब। 26वें आईनी तरमीम में हमने कहा यहां तक हमारा इत्तेफाक हो गया, जब हमें मौका मिला हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी उस राय से इनकार नहीं कर रहा। एक सवाल पे एक जो कमेंट आया कि फैसले हो चुके, अब तो बस एक वैसे रस्मी कार्रवाई है, उसके लिए मैंने अर्ज किया कि रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि 26वें आईनी तरमीम में भी यही था कि जो आ गया यही पास होना है। लेकिन आपने देखा कि वो सारा पास नहीं हुआ था।